عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس غير هذا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. اس حدیث کا موضوع بھی حق مہر ہی ہے. جناب سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، جات امراتن، ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی. فقالت، اور کہا انی وہبت نفسی لک، میں نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دیا. یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا، کوئی خاتون اگر آئے اور اپنا آپ اللہ کے نبی کو ہبہ کر دے تو جائز تھا. اور نبی علیہ السلام کو اختیار تھا، چاہے اس کو اپنے نکاح میں لے لے یا کسی اور کے نکاح میں دے دے. جب نفس ہبہ کر دیا اور اپنا نفس کا مالک اللہ کے نبی کو بنا دیا تو پھر اختیار ہے، خود نکاح میں لے لے یا کسی اور کے نکاح میں دے دے. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کیا. تو یہ خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایسا نہ اس کو آج بھی منطبق کر کے بیٹھ جائے. فقامت طویلا، اب وہ خاتون کافی دیر کھڑی رہی اور نبی علیہ السلام خاموش رہے. فقال رجل، تو ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا طالب علم، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجنیھا ان لم یکن لک بہا حاجہ، اگر آپ کو نکاح کی حاجت نہیں ہے تو میری اس سے شادی کر دیجیے، اسے میرے نکاح میں دے دیجیے. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل عندک من شیء تصدقها، تمہارے پاس حق مہر ہے اس کو دینے کے لیے؟ حق مہر ہے؟ فقال، اس نے کہا ما عندي الا ازاری، میرے پاس یہ تہمت ہے، بس چادر جو نیچے باندھی ہوئی تھی یہ ہے، تو یہ اس کو میں آدھی دے سکتا ہوں، آدھی اپنے پاس رکھو. تو فرمایا کہ آدھی اس کو دو گے، آدھی اپنے پاس رکھو گے، نہ تمہارے کام کی نہ اس کے کام کی، خود کیا باندھو گے؟ وہ نکاح کے شوق میں بیچارہ بھول گیا، کہا کہ یہ ایک تہمت ہے میرے پاس، یہ آدھی آدھی دے سکتا ہوں. فرمایا کہ ان اعطیتھا ادارک جلست لا ادار لک، اگر اپنا ادار اس کو دے دو گے، یہ تہمت اس کو دے دو گے تو خود کیا پہنو گے؟ ایک حدیث میں اس نے کہا اس کو آدھی میں دے دیتا ہوں. فرمایا کہ ہاں، نہ تمہارے کام کی نہ اس کے کام کی. فالتمس غیرھا، تو کچھ اور دیکھو، کوئی اور حق مہر ہے تو وہ لاؤ. قال، اس نے کہا ما اجد، اور کچھ نہیں پاتا. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالتمس ولو خاتم من حدید، جاؤ جا کے گھر میں تلاش کرو کوئی لوہے کا چھلا ہی مل جائے، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے. فالتمس، وہ کیا تلاش کرنے کے لیے، فلم یجد شیئا، اسے کچھ نہ ملا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل معك شیء من القرآن، تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ قال نعم، کہا کہ جی ہاں، فلاں صورت مجھے یاد ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجتکها بما معك من القرآن، تمہیں قرآن حفظ ہے، اس کے بدلے میں تمہارے نکاح میں اس کو دے رہا ہوں، یہ تمہارا حق مہر ہے، اس سے نکاح کے بعد وہ صورتیں اس کو یاد کرا دینا، یہ تمہارا حق مہر. اس کا معنی ہے کہ اگر کوئی چیز نہ ہو تو قرآن پاک اگر حفظ ہو تو حق مہر وہ بن سکتا ہے، اور وہ خاتون اگر اس پر راضی ہو تو بہترین خاتون ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وہ خاتون انتہائی پاکیزہ ہے اور انتہائی شرف کی حامل ہے جو سستے سے سستے حق مہر پر راضی ہو جائے. اور یہ نہ ہو کہ میں اتنا حق مہر لوں گی اور کوٹھی اور کار لوں گی اور فلاں چیز لوں گی، نہیں، یعنی کم سے کم حق مہر پر راضی ہو جائے، جو دیکھے کہ سامنے جو مرد ہے اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے، فقیر ہے، غریب ہے، میں اس سے نکاح کر لوں، راضی ہو جائے، تو وہ خاتون بڑی شرف والی خاتون ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حق مہر کم دیا جائے، نہیں، جس میں جو طاقت ہے وہ دے. وآتیتم احداہن قنطارا،
تم حق مہر میں خزانہ بھی دے سکتے ہو، اور خزانہ لامحدود ہوتا ہے، کوئی خزانے کی حد نہیں ہوتی، خزانہ بھی دے سکتے. لیکن جو عورت کم حق مہر پر راضی ہو جائے وہ عورت بڑی بابرکت ہوتی. مسند احمد میں ایک چھوٹا سا واقعہ جلیبیب کا، چھوٹے سے قد کا تھا اور کبھی کبھی سبزی لا کر بیچتا تھا. نبی علیہ السلام سے اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک انصار گھرانے میں بھیجا کہ جا کر شادی کا پیغام دو اور جا کر یہ کہو کہ ارسلنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا. چلا گیا وہ اور جا کر بتا دیا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا اور میں شادی کا پیغام لے کر آیا. تو بچی کے والد نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو ہماری بیٹی کے لیے یہی ملا. بچی والد کے انکار کو بھانپ گئی، پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، پردے سے بولی یا ابت هل تعرف من ارسلہ، آپ جانتے ہیں کہ جلیبیب کو بھیجا کس نے؟ آپ جلیبیب کے قد کو ناپ رہے ہیں اور اس کی غربت کو تول رہے ہیں، یہ بات بھول گئے کہ اس کو بھیجنے والے اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بچی نے کہا رضیت لنفسی ما رضی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ کے پیغمبر نے جسے پسند کر لیا مجھے وہ قبول ہے. بچی کی رضا بھی چاہیے، بچی نے اپنی رضا ظاہر کر دی، مجھے وہ قبول ہے. شادی ہو گئی. غریب آدمی تھا اور بعد میں اللہ نے کیا شرف دیا. مسند احمد کے الفاظ ہیں، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رأیت بیت جلیبیب من انفق البیوت فی المدینہ، کہ میں نے ایک دور آیا دیکھا کہ جلیبیب کا گھر جو ہے سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا گھر بن گیا. یہ نیک بیوی کی برکت جو اس غربت پر راضی ہو گئی صرف اللہ کے پیارے پیغمبر کا قاصد جان کر، اور اللہ نے یہ برکت دے دی، نواز دیا. تو یقیناً جو عورت کم حق مہر پر راضی ہو جائے اسے بابرکت جو ہے وہ قرار دیا گیا. جی